اور ڈاؤن ورڈ دائرے کے سفر کر رہی ہے اور اب صورتحال وہاں تک پہنچی ہے کہ ہم یو آر ٹچنگ دا باٹم. اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو اس پستی میں ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پہلے اس ملک میں جب الیکشن ہوتے تھے تو الیکشن لڑنے والوں کو پیسے ملتے تھے. اب اتنا ترقی ہو گئی ہے کہ وہ جو الیکشن کرواتے ہیں وہ خود پیسے لیتے ہیں اور اربوں کے حساب سے. اس کے لیے کاروبار بھی بن گئے, نام بھی کما رہی ہے, دام بھی کما رہی ہے, حکمرانی بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور پیسے بھی وہ لے لیتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ جو غیر اعلانیہ ماشاء اللہ ہوتی ہے اسی غیر اعلانیہ ماشاء اللہ بہت خطرناک ہوتی ہے, اور ہم اس غیر اعلانیہ ماشاء اللہ میں ہیں جس کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کا کور پہنا دیں. اس لیے آئین کے وہی حصہ بحال رکھتے ہیں ورنہ یہ اعلانیہ ماشاء اللہ لگاتے جو ریاست کو طاقت کے استعمال کا اختیار دیتے ہیں, لیکن عوام کا جو حصہ ہے حقوق کا, پارلیمنٹ کا, جمہوریت کا, وہ عملاً معطل ہے. لیکن یہ صورتحال کے غمازی یہ کر رہی ہے کہ یہ طاقتیں پہلی دفعہ خوفزدہ بھی ہے اور کمزور بھی ہے, اور اس خوف میں یہ اس نظام کا جو ستون تھی وہ ستون خود گرا رہی ہے. اگر ہم اس کی تھوڑا سا تقابلی جائزہ کریں بین الاقوامی نظام کے ساتھ, تو جب سوویت یونین کے بعد امریکہ یونیپولر پاور بن گئی تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے وہی ادارے تباہ برباد کرنا شروع کر دی جس پر یہ نظام کھڑا تھا. یو این کا کیا حال ہو گیا, جس ملک میں یہ چاہتی تھی وہاں پہ دوڑتی تھی. آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ لرز رہے ہے. یہ کام یہاں پہ بھی ہو گیا کہ جو پہلی اس نظام میں اور اس کو تحفظ دینے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ خود بخود وہ ختم کر رہی ہے. اتنا ریپریشن کا یہ حال ہو گیا, اور یہ وہی پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ایک ڈی جے ہے, وہ ہر مہینے آ جاتی ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے. بابا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں؟ مداخلت تو سیاسی لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی کبھار پارشلی کامیاب ہو جاتی ہے, پھر چند سال بعد آپ اس کو دھکا دے دیتی ہے, واپس کر دیتی ہے. آپ تو مستقل اس چیز میں ہے. لیکن ابھی اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ پہلے تو یہ کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے, یہ مرکزیت اور مرکزی نظام کے تحت نہیں چل سکتے. آپ نے یہاں کی قوموں کو اس کی سیاسی معاشی خود مختاری دینا ہوگا. دوسری بات یہ کہ دوست کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ واضح ہمارے کارکنان اور دوست اس کو 2020 میچ سمجھ رہے ہیں. یہ 2020 میچ نہیں ہے. اگر پاور شیئرنگ کنسیڈریشن کی بات ہے تو پھر آپ سڑکوں پر آ جاتی تھی, پریشر ڈال دیتی تھی, وہ کچھ ایکسیپٹ کر دیتے. لیکن اگر آپ نے اس کو بدلنا ہے تو یہ پھر ٹیسٹ میچ ہے, جو تحریک انصاف والوں کی ٹرمینالوجی ہے. اور میرے خیال میں کہ پونے 3 سال میں یا ابھی جب سے خان صاحب جیل میں ہے, اگر وہ پاور شیئرنگ کی اس پر جاتا تو ابھی تک میرے خیال میں کہ وہ باہر بھی ہوتا. لیکن جب اگر وہ جیل میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ پاور شیئرنگ اور ان چیزوں کے لیے مزید تیار نہیں ہے. ہمیں بھی اس کے لیے تیاری اس انداز سے کرنا چاہیے. تحریکیں جو ہے ایک سیاسی قوت کے خلاف تحریک چلانا ہوتا ہے, ایک غیر سیاسی قوت کے. سیاسی قوت جو ہے وہ دوسرے کو وہ سیاسی مخالف سمجھتے ہیں, وہ زیادہ تر
دفعہ 144 اور ڈنڈی تک جاتے ہیں, سگیش تک جاتے ہیں. لیکن غیر سیاسی قوتیں جب اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں تو وہ مخالف کو اور عوام کو پھر دشمن تصور کرتے ہیں. اب اس صورتحال کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. دوسری بات, پی ٹی آئی والے میرے خیال میں کہ پونے 3 سال میں یہ ان لوگوں نے بہت جلد سیکھا. ایک پارلیمانی سیاسی قوت سی یہ آ گئی مزاحمتی سیاست میں بہت جلدی. یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جو ہے ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی ایک کلیئرٹی جو سٹیج ہے وہ پہنچ رہی ہے کہ سیاسی قوتوں میں, اور اس میں جو سب سے بڑی کمپوننٹ ہے اس میں یہ کلیئرٹی شاید اب نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کی تیاری کے لیے یہ جو ہمارے مروجہ پروٹیسٹ کا یا سیاسی اس کا وہ ہے, اس میں نہیں ہو سکتے. ایک ریپریشن میں پھر آپ کو ایک مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. عوام پھر سب سے زیادہ ان چیزوں کو جج کرتی ہے. یہ ریپریشن میں عوام کی موومنٹ جو ہوتی ہے پھر وہ فلڈ کی طرح نہیں ہوتا. وہ جو گلیشیئر ہوتے ہیں گلیشیئر کی موومنٹ کی طرح ہوتے ہیں. جو ایک عام آنکھ جو ہے اس کو نظر نہیں آتا ہے اس کی موومنٹ. وہ تب ہوتے ہیں جب وہ ایک آ کر پورا چیزیں ملیامیٹ کرتی ہے. میرے خیال میں کہ یہ اس سٹیج تک جانے کے لیے ہمیں صرف اس کو وارم یہ جو دھیمے آنچ ہے یہ بھی کارآمد ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہے. دوسری بات میں ایک تجویز پیش کروں گا اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ بھائی جتنا پچھلے 3 سالوں میں مقدمات قائم ہوئے ہیں, گرفتاریاں ہوئے ہیں, لوگوں کی بے عزتی ہوئے ہیں, گھروں پر چاپی اور یہ ساری چیزیں جو ہوئے, اس کو چاہیے تھا کہ آج اس پر آدھے گھنٹے کے ایک پریزنٹیشن ہوتے, لوگ گرافکس میں دیکھتے کہ کہاں سے اور کتنے لوگ گرفتار ہیں, کتنے گرفتار ہوئے, کتنی ایف آئی آرز ہے. کیونکہ یہ چیزیں اگر ہم عوام کو گرافکس انداز میں نہیں بتاتے, اس کے جو اصل چہرہ ہے اس کو نہیں دکھاتے, تو یہ ہمارے مطلب یہ ہمارے کیس مضبوط کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ہر اس طرح پروگرام میں اس کو عوام تک گرافکس اس میں دکھا دے. تو میرے خیال میں کہ اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو جلدی نہ کریں. اب یہ ہے کہ یہ ایک جدوجہد ہے. اس جدوجہد کے لیے ایک تیاری پکڑنا ہے کہ ہم نے ایک جو غیر جمہوری قوت ہے جو اقتدار پر قابض ہے, یہ ایک سیاسی وہ نہیں ہے اپوزیشن, ان کے ساتھ یہ لڑائی ہے اور اس کو اس انداز سے لینا چاہیے. باقی کاغذ آ گیا, وقت کم ہے. آپ سب کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں اب جس اگلے مقرر کو مدعو کرنے جا رہا ہوں ان کا تعلق